ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 39۔ اس کے بھی آنکھیں لگی تھی جب اس کا فون زور و شور سے بجنے لگا۔ مسلسل بجتے فون کی آواز سے اس نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی اور تکیے کے پاس پڑے موبائل کو اٹھا کر سکرین پر شمائم کے جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے غصے سے فون اٹھاتے کان کے ساتھ لگایا۔ جانتا تھا کہ اگر اس کا فون نہ اٹھایا تو اسی طرح فون کرتا رہے گا یا پھر وہ اس کے کمرے میں ٹپکے گا۔ کیا ہے؟ کیوں فون کیا؟ آئی تو اسکول لینے دو، جان چھوڑو اب میری۔ وہ فون اٹھاتے غصے سے بولا، کہاں ہو تم؟ شمائم اس کے غصے کو نظر انداز کرتا بے پرواہ انداز میں بولا، جہاں کہیں بھی ہوں جان چھوڑ دو اب میری۔ شفان نے کہتے کھٹک سے فون بند کرتے فون تکیے کے پاس اچھال دیا اور دوبارہ آنکھیں بند کیے سونے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کا فون دوبارہ بجا۔ اس نے آنکھیں کھولتے گھور کر موبائل کو دیکھا۔ اس کا دل کیا موبائل کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارے۔ اس نے دوبارہ فون اٹھا کر دیکھا جہاں پھر شمائم کا نام سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ شمائم، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بہت تھک گیا ہوں یار، سونے دے مجھے۔ شفان آنکھیں بند کیے بیزاری سے بولا، میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، وہاں کسی کو پک کرنا ہے۔ شمائم نرمی سے بولا، میں نہیں جاؤں گا، بتا رہا ہوں تمہیں میں۔ شفان نے سنتے ہی ماتھے پر بل ڈالے فوراً انکار کیا، بھیج رہا ہوں لوکیشن، فوراً جاؤ۔ شمائم سنجیدگی سے بولا، کون ہے؟ کس کو لینے جانا ہے؟ کسی اور کو بھیج دو، میں نہیں جا رہا اور اس وقت ڈرائیو بالکل نہیں کر سکوں گا، بخش دو مجھے۔ شمائم کے آرڈر دینے پر شفان طیش میں آ کر بولا، کسی اور کو نہیں بھیج سکتا، تم جاؤ۔ شمائم نے کہتے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ لوکیشن بھیجتے ہی وہ مطمئن ہوتا کمرے کی جانب بڑھا۔ لوکیشن دیکھتے اس نے اپنے سر کو تھاما۔ اس کا سر دکھنے لگا۔ یہاں سے 3-3.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ ذلیل انسان، زندگی حرام کر رکھی ہے اس نے۔ وہ دانت پیستے اٹھتا، اس کو گالیوں سے نوازتا واش روم کی جانب بڑھا۔ فریش ہوتے اپنی نیند بھگاتے موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے باہر نکل گیا۔ وہ بلکنی کا دروازہ دھکیلتا دوبارہ کمرے میں داخل ہوا جہاں مہروش اسی طرح ڈریسنگ میرر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نپے تلے قدم لیتا بالکل اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور میرر میں اس کا خوبصورت عکس دیکھا جہاں سر جھکائے بیٹھی ہوئی اور ساتھ ساتھ رونے کا مشغلہ بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس سے سامنے دیکھا جہاں صرف اس نے اپنے ہاتھوں سے سونے اور ڈائمنڈ کی چوڑیاں نکالی تھی اور گلے سے بس ایک ہار، باقی سب کچھ ویسے ہی پہنا ہوا تھا کیونکہ اس کے دائیں بازو میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا۔ بازو اس سے اوپر اٹھایا نہیں جا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے دوپٹے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بالوں میں ڈھیر ساری پینیں لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی کو نہ بلا سکتی تھی اور نہ ہی شمائم عالم شاہ کو کہہ سکتی تھی، اس لیے درد سے کراتے وہی رونے شروع ہوگی۔ مہروش، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کو یوں روتے دیکھ کر شمائم اس کے سامنے کھڑے ہوتے نرمی اور پیار سے گویا ہوا مقابل کے کب ایسے انداز دیکھے تھے۔ بہت محبت سے اس کے بہتے آنسو اپنے پورے سے صاف کیے۔ یقیناً اسے درد ہو رہا ہوگا اور اسے بتا نہیں رہی ہوگی۔ کل رات کو بھی وہ تکلیف میں تھی، روتی رہی، برداشت کرتی رہی، لیکن اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ جب شمائم اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نرمی سے اس کے دوپٹے میں لگی پنس کو نکالنے لگا، دوبارہ اس نے سامنے شیشے میں نہیں دیکھا، مشکل سے ہی اپنا دھیان پنس لگانے میں لگایا۔ اگر سامنے شیشے میں دیکھتا تو اپنے جذبات پر کنٹرول کھو دیتا۔ جو آج پوری سجی پاس بیٹھی تھی، اسے مشکل لگ رہا تھا وہ کتنا ہی اپنے دل کو مضبوط کرتا، لیکن اس کا دل آج یہ روپ اسے بہکنے سے زیادہ دیر تک روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے آخری پن نکلتے ہی دوپٹہ اس کے ریشمی بالوں سے پھسلتا زمین بوس ہوا جسے مہروش کا آئینہ بکھیرتا خوبصورت وجود بنا کسی حجاب کے بالکل اس کے سامنے تھا۔ شمائم کے سامنے شیشے میں غیر ارادی طور پر نظر پڑی۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی جبکہ دل اس دشمن جان کو اپنی آغوش میں چھپانے کو مچل اٹھا۔ بمشکل اس کے حسن سے نظر چراتا اس کے کانوں میں آوازوں کو نکالنے لگا جب نیچے جھکتے اس کی سرخ ہوئی لو دھیرے سے سلاتا نرمی سے اس پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ گیا۔ مہروش جو خاموشی سے اپنے ساتھ ہوئی کارروائی دیکھ رہی تھی، اپنے کان پر شمائم کا سلگتا لمس محسوس کرتی جی جان سے کانپی، دل پہلو سے نکلنے کو بے تاب ہونے لگا، لیکن وہ مذمت کرنے کی حالت میں نہیں تھی اور نہ
کچھ بول سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے بولوں پر پورا نہیں اتر سکی تھی۔ اگر شمائم نے اس کا مذاق بنا دیا تو وہ خود کی نظروں میں گر جاتی۔ شمائم کی حرکت پر مہروش کا چہرہ ایک دم لال پڑا۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر شمائم نے اپنا لب دبایا۔ وہ اس کے کانوں کو آویزوں سے نکالنے کا بند، اس کے گلے سے باقی رانی ہار نکالتے وہاں پہ بھی اپنا عمل دہرایا۔ شمائم وہ اور برداشت نہیں کر سکی۔ مہروش نے تڑپ کر پیچھے گردن موڑتے شمائم کو دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ مہروش نے فوراً اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ کیا ہوا؟ شمائم لب دباتے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مہروش کھراتی ہوئی بولی۔ کیا کر رہا ہوں؟ وہ انجان بنتا اسے تپاتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اس کا رخ اپنی طرف پلٹتے ہوئے نظریں اس کے ستواں ناک میں پہنی نتھ پر ٹکائی، جس کے ساتھ لٹکتے دو خوبصورت موتی اس کے خوبصورت گلاب کی پتیوں جیسے ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو شریر پن سے چھو رہے تھے، جسے دیکھتے شمائم عالم شاہ کو اپنے اندر جذبات کا طوفان اٹھتا محسوس ہوا، جس کی روح میں بہہ کر وہ ان موتیوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو گیا۔ تڑپ کر مہروش نے دوری بنانی چاہی، لیکن وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتا اس کی کوشش کو ناکام بنا گیا۔ مہروش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ شمائم اپنی جان لیوا مسکراہٹ کی چھاپ دکھاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جاتے، اس کے جوڑے میں موقید بالوں کو دیکھتے ان میں لگی پنس کو نکال گیا، جس سے بال لہرا کر اس کی کمر پر کرتے اسے مکمل طور پر چھپا گیا۔ میں بہک رہا ہوں مہروش، تمہارا یہ روپ میرے ہوش اڑا رہا ہے۔ کیا کروں؟ تمہیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شمائم اس کی طرف جھکتے گہرا سانس کھینچتے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے گمبھیر سرگوشی میں بولا۔ کچھ لمحے ایسے ہی سرکے۔ مہروش کی اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی، جبکہ چہرہ مکمل طور پر خون چھلکانے لگا۔ وہ اور نظریں اٹھا کر شمائم کی خمار زدہ آنکھوں میں دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ جب شمائم نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں کو باری باری نرمی سے چھوا اور اسے اٹھاتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا اور لائٹ آن کرتے اس کا نائٹ ڈریس الماری سے نکالا، جو نایا بیگم نے اس کے کپڑے پہلے ہی الماری میں سیٹ کر رکھے تھے۔ وہ کپڑے اٹھائے اس کے پاس آیا۔ لائٹ بند کرو شمائم عالم شاہ، وہ جو اس کی شرٹ پر ہاتھ رکھے تھا مہروش چیخی۔ اور اگر نہ کروں تو؟ شمائم اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے شریر پن سے کہا، میں تمہاری جان لے لوں گی شمائم۔ مہروش اس کی بات سنتے دوبارہ چیخی، جان ہی تو نکال رہی ہو بیگم۔ شمائم اسے خمار زدہ آنکھوں سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے بولا، تم نہایت ہی ٹھرکی انسان ہو۔ اس کا انداز دیکھتے غراتے ہوئے بولی۔ شمائم کا زندگی سے بھرپور کہکا ڈریسنگ روم میں گونجا۔ کوئی اسے ایسے دیکھتا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ گرتے۔ مہروش نے اس کی طرف دیکھا جو ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھائل کر دینے والی مسکراہٹ کو دیکھتے مہروش نے جھنجھلاتے ہوئے نظریں پھیری، نہیں پیچھے ہٹو، میں خود چینج کر لوں گی، مجھے واش روم جانا ہے۔ مہروش اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے تپے ہوئے سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی، جو ابھی بھی اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ شمائم اسے اٹھاتے واش روم تک لایا۔ میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں؟ شمائم اسے نائٹ ڈریس پکڑاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے شرارت سے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہروش اس کے ہاتھ سے ڈریس کھینچنے والے انداز میں سرخ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ منہ پہ اس کے دروازہ بند کر گئی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے زخموں پر لگانے کے لیے وارڈروب سے کوئی مرہم ڈھونڈنے لگا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا 3 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں طے کرتا پہنچا، جہاں سے دور سے اسے لائٹس جلتی ہوئی دکھائی دی اور گاڑی کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ اسے حیرت ہوئی، شمائم نے اسے کسی لڑکی کو پک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ گاڑی نزدیک جاتے حوریہ کو دیکھتے ایک دم گاڑی کو بریک ماری۔ اس کا وجود زلزلوں کی ذات میں تھا، دل زور و شور سے دھڑکا اور ساتھ چہرہ سرخ ایک دم پڑا۔ اپنے آپ کو سنبھالتا گاڑی سے باہر نکلا اور اسے دیکھا جو ایک قدم آگے بڑھتی
اسے دیکھتے حیرانگی سے وہیں روک کے اس کا آگے بڑھنا اور وہیں رک جانا شفان نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ شفان ابھی بھی حیران ہوتے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خبر ملی تھی کہ وہ پاکستان آئی ہوئی ہے، لیکن اس طرح اس سے ملاقات ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کبھی اس کی محبت ہوا کرتی تھی، ٹوٹ کر چاہا تھا اسے کبھی۔ میں تم سے نہیں، تمہارے بھائی سے پیار کرتی ہوں، سنا تم نے، میں تم سے پیار نہیں کر سکتی۔ اس کے اظہار کرنے پر وہ چیختی باہر نکل گئی۔ ذلت کا شدید تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ لندن سے آتے وقت وہ اپنے جذبات کو کچل کر آیا تھا جو اس کے لیے رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، زندگی میں کبھی اسے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی فہیم اور شمائم کو بھی خبر نہیں ہونے دی، لیکن وہ یہاں آ کر بھی اس سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اکثر رات کو سونے سے پہلے چھپک سے اس کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے خیال سے چھٹکارا پانے لگا، بھولنے لگا، لیکن آج قسمت نے اسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی، سنسان علاقے میں، رات کے پہر یہاں کیا کر رہی ہوں؟ شفان اس تک پہنچتا بغیر اس پر نظر ڈالے سامنے اندھیرے کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بولا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ حوریہ بھی اسپاٹ لہجے میں بولی، چلو یہ ایریا سیو نہیں ہے۔ وہ اسے کہتا اپنی گاڑی کی جانب مڑا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتی، اپنا بیگ اٹھاتی، گاڑی کے لائٹس بند کرتی، گاڑی کو لاک کرتی، اس کی جانب آئی۔ مجھے پہلے ہی سنجیدگی سے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے، گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس کے کپڑے تبدیل کر کے آنے تک وہ کمرے کی لائٹ بجھا کر کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا پھیلا چکا تھا، لیکن بیڈ کی ایک طرف موجود سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا لیمپ روشن تھا۔ روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب واش روم کا دروازہ کھولا، اتنے اندھیرے کو دیکھتے مہروش بے ساختہ گھبرا کر اسے پکار گئی، شمائم، میں ادھر ہی ہوں۔ مہروش کو اس کی سرگوشی اور خوشبو بہت قریب سے اسے محسوس ہوئی، جس پر وہ پلٹ کر اسے دیکھتی۔ اس سے پہلے وہ اس کے وجود کو اپنی گود میں اٹھا گیا، جس پر مہروش نے ڈرتے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا، لیکن شمائم نے اس کی بات کو کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے نرمی سے بیڈ پر اتارتا، اس کی طرف کا بھی سائڈ لیمپ روشن کرتا، اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگا، اس کے بازو کو کونے سے فولڈ کرتے ہوئے وہاں آئے زخم کو لپ پینچ کر دیکھتا، کریم لگانے کے بعد نرمی سے ہونٹوں سے چھو گیا۔ شمائم، مہروش نے مذمت کرتے بازو چھڑائی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شمائم نے نرمی سے اس کی بازو چھوڑی۔ جب شمائم نے بہت آرام سے کمر سے اس کی زپ کھولتے ہوئے اس کی شرٹ کو نیچے کی جانب کھسکایا، جس پر مہروش کے 14 تبک روشن ہوئے، اس نے تڑپ کر پلٹنا چاہا۔ مہروش بیٹھی رہو چپ کر کے، مرہم لگانے دو مجھے۔ شمائم نے ڈپٹا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ نم آواز میں بولی، تمہیں نہیں پتا کیا کر رہا ہوں، مرہم لگا رہا ہوں۔ یہ تم مرہم لگا رہے ہو؟ مہروش نیم اندھیرے میں سرخ چہرہ لیے ہوئے غصے سے بولی۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس کے کمر پر آئی چوٹ کا اچھے سے معائنہ کرنے کے بعد مرہم لگاتے شمائم نے اسے ہونٹوں سے چھوا، جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ مہروش نے سسکی لی اور پلٹ کر شمائم کو دیکھا، جو اسے گہری نظروں سے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا مت کرو پلیز۔ مہروش نے سرخ چہرہ لیے آنکھوں میں آنسو لیے سے التجا کی۔ اس کے سامنے وہ بے بس تھی، جانتی تھی مقابل بہت طاقتور ہے، اس کے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہے، مقابل حق رکھتا ہے اس پر، اس کے وجود پر، اس کے سامنے کتنا ہی چیخے، کتنی ہی مذمت کرے، لیکن اسے اپنا حق لینے سے نہیں روک سکتی تھی۔ بندہ تو میں شریف ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر بگڑنے کو دل چاہتا ہے۔ شمائم اس کے کانوں کی طرف جھکا، اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتا، اس کی گردن میں جھکے ہوئے وہاں نرمی سے اپنی چاہت کے پھول بکھرنے لگا۔ جب شمائم نے اس کے کندھے سے اس شرٹ کو کھسکاتے ہوئے وہاں سے اپنے بھیگے لب رکھے، جبکہ اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتے مہروش نے تڑپ کر مذمت کرنی چاہی، لیکن وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے لگاتا اسے مکمل طور پر بے بس کر گیا۔ مہروش کو اپنی جان تب نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جب اس کے احسار میں تڑپتے پھڑپڑاتے ہوئے نازک دل کے مقام پر شمائم نے اپنے دہکتے ہوئے لب بہت حق اور جرأت سے رکھے۔ شمائم، مہروش تڑپ کر
حلق کے بل چیخی۔ اس کے چیخنے پر شمائم نے ایک بار پھر اسے اپنے لمس سے سلگایا، جس پر وہ اپنی مذمت تیز کر دی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کی مذمت کی پرواہ کیے بغیر اس کے وجود کی نرم آہٹوں میں کھویا ہوا اس کے پور کو اپنے لمس سے سلگاتا نیچے کی جانب بڑھا، اس کی نازک پتلی سی کمر پر لب رکھتا، اس کی سانسیں سینے میں کہیں روک گیا۔ مہروش کی سسکیوں میں اضافہ ہوا، اپنے وجود پر اس کا انگارے جیسا لمس محسوس کرتی۔ وہ تڑپ رہی تھی، آنسو آرز پر تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے شمائم کے کندھوں کو چھوڑتے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا، جبکہ اس کی آنسوؤں سے تر آنکھیں نیم اندھیرے میں نظر آتے اوپر فانوس پر ٹکی، جس میں سے پتہ نہیں کیسے گلاب کی پتیاں ان دونوں پر پھولوں کی طرح بارش کی طرح برسنے لگی۔ جب وہ اس کے پورے سے سراب ہوتا، اس کی گردن کی طرف دوبارہ آتے، اسے نرمی سے چھوتا، اسے نئے امتحان میں ڈال گیا۔ شمائم اسے بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر اس نیم اندھیرے میں غور سے اس کی آنسو بھری آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کی گھنیری پلکوں میں اٹکے موتی کی صورت میں ٹھہرے آنسو کو اپنے لبوں سے چن کے، جس پر مہروش نے اسے غصے سے دیکھا، جو اس کی گرفت میں بے بس پڑی ہوئی تھی۔ شمائم دلکشی سے مسکرائے، شکر ہے تم ہوش میں ہو، ورنہ جیسے بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہو، مجھے لگا تم اپنے ہوش گنوا دیے۔ وہ اس کے تنے چہرے پر پھونک مار کر اس کی گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، تم۔ جب مہروش کے لب بڑبڑائے، شمائم اپنی نظریں اس کے پنکھڑیوں جیسے خوبصورت ہونٹوں پر ٹکائے، ان پر جھکتا نرمی سے اس پر اپنے لب رکھتے اس کے باقی کے الفاظ چن گیا، جس پر مہروش نے تڑپ کر پیچھے سے شمائم کے بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں سے جکڑا اور زور سے اس کے گھنے بالوں کو کھینچا۔ مہروش کے بال کھینچنے پر وہ ایک پل کے لیے رکا، اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اس سے الگ ہوئے بغیر دوبارہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتے اپنے آپ کو سراب کرنے لگا۔ مہروش کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے کندھوں پر زور زور سے مکے برسانے لگی۔ اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتے وہ اسے فضا میں بلند کرتے، کروٹ بدلتا، اسے اپنے سینے پر متکل کرتے، اس کی ڈھلکتی ہوئی شرٹ کو واپس صحیح کرتے، اس کی کھلی زیب بند کرتا، نرمی سے اس کی کمر کو اپنی کھدری انگلیوں سے سلاتے ہوئے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنے جذبات پر بمشکل پہرا لگائے اس کی کمر سلانے لگا۔ مہروش سسکیوں میں رونے لگی، اس کو مذمت نہ کرتے دیکھ کر شمائم یوں ہی لیٹے دونوں پر کنفرٹ درست کرتا مہروش کو اپنے سینے میں سمیٹتے اس کی کمر سلانے لگا۔ ایک سکون سا اس کے اندر سرایت کر گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد مہروش کی سسکیوں میں کمی آئی، مہروش اس کی گرفت میں جلدی گہری نیند میں چلی گئی، جسے محسوس کرتے اس کے سر پر اپنے لب رکھتا خود بھی سکون سے آنکھیں موند کیا۔ گاڑی میں مسلسل خاموشی تھی۔ جب گاڑی شہر کی حدود میں داخل ہوئی، شمائم کیوں نہیں آیا؟ حوریہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو ضرورت سے زیادہ سنجیدگی سجائے ڈرائیونگ میں بیزی تھا۔ چونک کر حوریہ کو دیکھا، جو بلیک تنگ جینز میں اور اوپر مردانہ بلیک شرٹ جس کے کافی اس نے موڑے رکھے تھے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، میک اپ سے پاک چہرہ اس کے دل کو دوبارہ دھڑکانے کا سبب بن گئی۔ اس نے سامنے نظریں کی، جب کہ اس کی وہ ساری بات اب سمجھا تھا۔ اس کے بعد سنتے اس کے چہرے پر سرخی سی چھائی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویڈنگ نائٹ منا رہے۔ شفان نے تپاتے حوریہ کو اندر تک سلگا گیا۔ دل میں آگ لگی، آنکھیں ایک دم جھلملائی تھی۔ آج شمائم کی شادی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی۔ شمائم نے شادی کا کارڈ ان لوگوں کو بھیجا تھا، باقاعدہ شمائم نے اسے میسج کر کے آنے کو کہا تھا، جسے دیکھتے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ زونی 2 دن پہلے ہی لندن واپس جا چکی تھی۔ آج شمائم کی شادی تھی، جو جنون بن کر اس کے رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ وہ اسے عشق کرنے لگی تھی۔ وہ پاکستان آئی ہی شمائم کے لیے تھی، اسے پانے کے لیے ہر حد سے گزرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس کی شادی کا سوچ کر وہ صبح سے گاڑی لے کر نکلی اور سارا دن سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔
شمائم کا قصے کے ساتھ سوچ کر اس کی آرز پر آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ شمائم معلم شاہ، تمہیں میں چھین لوں گی، تم پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ تم بے شک شادی کر لو، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، تم آؤ گے میرے پاس، تم آؤ گے، تم ضرور آؤ گے شمائم معلم شاہ، ضرور آؤ گے۔ وہ گاڑی کی رفتار تیز کرتی، چیختی، اس وقت کوئی پاگل دیوانی لگ رہی تھی۔ آخر میں پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اسے کسی کا ہوش نہیں تھا، رات ہو گئی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑا فون بار بار بج رہا تھا، لیکن اسے ہوش کہاں تھی۔ اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ جاگ آ رہی ہے۔ جب گاڑی جھٹکے سے بند ہوئی، اس نے ایک دم چونک کر سامنے دیکھا، جہاں ہر سو مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کے ہوش ٹھکانے اب لگے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خوف تر آیا۔ وہ مسلسل ساتھ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ جب اس نے دیکھا فیول مکمل ختم ہو چکا تھا۔ شٹ! اس نے زور سے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور ساتھ ہی فون اٹھایا، جہاں بے شمار نانو اور زونی کی کالز لگی ہوئی تھی۔ انہیں نظر انداز کرتے شمائم کو کال کی۔ وہ روتے ہوئے بتایا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں آتا ہوں کہتا فون بند کر گیا، جس پر وہ اس کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ جب شفان کو آتے دیکھ کر اس کا دل کیا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویڈنگ نائٹ منا رہے۔ شفان کی بات سن کر اس کا روم سلگ اٹھا، دل میں درد سا اٹھا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شفان نے ایک نظر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی۔ جب ایک دم شفان نے گاڑی روکی، حوریہ کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! وہ شفان کو دیکھتے غصے سے چیخی۔ جب شفان اپنی سیٹ بیلٹ ایک دم اتارتے اس کی طرف مڑا اور اس کے نزدیک ہوتے اس کے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی نام آنکھوں میں دیکھا۔ حوریہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتی پیچھے کو کھسکی، جس کی آنکھوں نے ایک دم رنگ بدلا تھا۔ کس مقصد سے یہاں آئی ہو حوریہ ریحان؟ وہ آگے ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتے سرد آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ حوریہ اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے اور پیچھے کو ہوتی لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی کھڑکی کے ساتھ لگی۔ اس نے ہمیشہ شفان کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ہمہ وقت شرارت ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرم تاثر وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ جب شفان نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتی بتا دیا کہ وہ اس کے بھائی کو پسند کرتی ہیں۔ تم ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ جب اس کی بات سنتے کچھ لمحوں بعد شفان کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اسے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ اسے کبھی نہیں دکھائی دیا۔ اسے کوئی آس کوئی امید نہیں دلانا چاہتی تھی۔ اسے اس کا دل دکھانے کا بہت دکھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہو؟ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر لرزی۔ میں جس بارے میں بات کر رہا ہوں تم اچھے سے جانتی ہو حوریہ ریحان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھبرایا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر اس کے غیظ و اشتعال میں اضافہ ہوا۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، بہت کول مائنڈڈ بنتا تھا، لیکن جب غصہ آتا تھا تو اگلے کو تکلیف پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، پھر چاہے سامنے بیٹھی اس کی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ سب پناہ مانگتے تھے اس کے غصے سے، کیونکہ اس کا غصہ دیر پا رہتا، جلدی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات یاد رکھتا، کسی بھی مقصد کے لیے یہاں آئی ہو، لیکن اگر تم نے میرے بھائی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو میرے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، آئی سمجھ؟ جب شفان اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے آگے ہوتے اس کی کن پٹی پر اپنی دونوں انگلیاں بچاتا سپاٹ انداز میں کہتے پیچھے ہوا۔ تم ایسے انداز میں بات نہیں کر سکتے۔ شفان کے انداز اور بات سے اسے آگ لگ گئی۔ شفان کو دیکھتے غصے سے بولی، جہاں بات میرے بھائی کی آئے جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ شفان اسے دیکھتے سرد آواز میں بولا۔ اس کی بات سنتے غصے سے اسے گھرنے لگی۔ پہلے ہی کہا تھا تم ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور دیکھو تم اس کے لیے یہاں تک آ گئی۔ اس کی شادی ہو گئی، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کے بچپن کی منقو ہے، کزن ہے ہماری، عشق کرتا ہے وہ اپنی بیوی سے۔ عشق! اس کی تڑپ دیکھتے اسے اور تڑپانے لگا۔ آگ تو اسے بھی لگی تھی، دل تو اس کا بھی جھلس رہا تھا۔ محبت میں تڑپ کیا ہوتی ہے وہ اس سے بھی تڑپ آ رہا تھا، اسے اچھی طرح باور کروا رہا تھا۔ 4 سال پہلے جس طرح وہ تڑپ رہا تھا آج وہ بھی اسی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔
جب کہ شفان کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف مڑتے خاموشی سے باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی، جبکہ آنکھوں میں گرم سیال بہنے لگا۔ شفان نے ایک نظر اس پر ڈالے، اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کی۔ گھر کا راستہ بتاؤ۔ جب گاڑی شہر میں داخل ہوئی، شفان کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی۔ حوریہ فوراً اپنے آنسو صاف کرتی اپنے گھر کا راستہ بتانے لگی۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ شفان نے ڈیش بورڈ سے اس کی کار کی چابی اچک لی۔ شام تک پہنچ جائے گی گاڑی، پریشان مت ہونا۔ اس کا سرخ چہرہ اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر نرمی سے بولا، شکریہ، رات کے وقت تمہیں زحمت اٹھانی پڑی، حوریہ اسپاٹ انداز میں کہتی اپنا بیگ اٹھاتی گاڑی سے اتری۔ حوریہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ آئندہ رات کے پیر گھر سے مت نکلنا، یہ لندن نہیں ہے، پاکستان ہے، شفان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ حوریہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ جب شفان گاڑی سٹارٹ کرتا زن سے آگے بڑھا گیا، پیچھے حوریہ نے ساری رات ماتم منانا تھا۔ ناول عشق آئینہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 40۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ضروری میل بھیج کر اٹھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ابھی اپنا سامان بھی پیک کرنا تھا۔ صبح 6 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ رباب بیگم نے کہا کہ وہ سامان پیک کر دیتی ہے، لیکن میں کر دوں گا کہہ کر انہیں مطمئن کرتا واپس بھیج دیا تھا، جبکہ آنکھوں میں نیند کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ چائے کی اس کو شدید طلب ہوئی۔ سب ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ سوچتے ہی وہ خود ہی چائے بنانے کی غرض سے نیچے آیا۔ جب دوسرے فلور پر پہنچتے ہی اسے آئینہ کے کمرے کی لائٹ جلتی دکھائی دی۔ اس سے حیرت ہوئی۔ رات کے اس وقت وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس کے کمرے کی جانب بڑھتا بغیر نوک کیے اندر داخل ہوا اور سامنے دیکھا۔ جہاں آئینہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے مہروش کی برات پر پہنے ہوئے لہنگے میں ابھی تک ملبوس تھی، البتہ چہرہ میک اپ سے پاک تھا اور وہ اپنا میک اپ ریموو کر چکی تھی اور شش و پنج کا شکار۔ پریشانی سے ایک کتاب کے ورق پلٹتی، کبھی دوسری کتاب اٹھائے ورق پلٹتی، پھر سے رونے کی تیاری میں تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ افریم کے آنے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ جب افریم نے گلا کھنگارا، آئینہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں افریم بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی ہاف بازو والی ٹی شرٹ میں اس کے کسرتی بازو واضح دکھائی دے رہے تھے پہنے ہوئے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں آئینہ کا پل میں دل دھڑکا تھا اس کی موجودگی اس وقت اسے حیران کر گئی۔ جو اس کے چہرے پر پریشانی بھام کیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نمی اور آنسوؤں سے مٹے مٹے نشان بھی دیکھ چکا تھا۔ آئینہ فوراً ہوش میں آئی اور گڑبڑاتے اپنے لہنگے کا جالی دار دوپٹہ ادھر ادھر ہاتھ مارتے ڈھونڈتے اپنے کندھے پر پھیلایا، جو بیڈ پر اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا دان نے افریم کو گھل کر دیا، جو اسے اب سوالیہ نظروں سے دیکھتی سر جھکا گئی۔ افریم نے چند قدم آگے بڑھائے۔ مجھے چائے پینی ہے، بنا دو گی؟ افریم نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ایک نظر بیڈ پر پڑی کتابوں پر ڈالی۔ وہ کوئی اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاس ہی بہت سارے صفحے پھاڑ کر رف سے بال بنائے رکھے ہوئے تھے۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی فوراً اپنی چپلیں پہنتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی افریم کے پاس سے گزری۔ افریم نے اس کا بازو نرمی سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ آئینہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور پلکوں کی جھالر کو گرایا۔ آئینہ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ افریم نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آئینہ نے اپنی نظریں اوپر نہیں اٹھائی، سر جھکائے سر نفی میں ہلا گئی۔ آنکھوں میں آنسو باہر نکلنے کو بےتاب ہوئے۔ اس کی اس قدر نزدیکی پر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا دل کانپا۔ اس کا تھوڑی پر رکھے ہاتھ کو محسوس کرتے اس کا وجود لرزنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ افریم جس کا ہاتھ ابھی بھی اس کی تھوڑی پر تھا، اس کی جھکی پلکیں دیکھ کر بولا، جو اپنی نظریں اٹھائی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا لرزتا وجود محسوس کر چکا تھا۔ آئینہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، جب ایک آنسو نکل کر اس کے آئرس پر بہنے لگا۔ آئینہ، افریم نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ مہروش کی شادی کی وجہ سے ایک ہفتے سے اس کی 3 اسائنمنٹس رہتی ہیں، جسے وہ ابھی تک تیار نہیں کر سکی تھی۔ صبح ان اسائنمنٹس کی آخری تاریخ تھی، جسے وہ ہر حال میں تیار کر کے جمع کروانی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے کبھی ایک کتاب کھول کر لکھتی
جو غلط ہوتا کبھی دوسری کتاب اور ساتھ صفحے پھاڑ کر پھینک دی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ زیام آتے ہی سو گیا تھا، اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ مہروش بھی نہیں تھے جسے وہ کہہ کر اسے بنوا لیتی۔ آئینہ بتاؤ کیا ہوا ہے، کیا چیز پر سمجھ نہیں آ رہی؟ افریم اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کے بھیگے نین دیکھ کر افریم کے جذبات نے منہ زور انگڑائی لی، لیکن اپنے دل کو ڈھپتے پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولا، میری اسائنمنٹ نہیں تیار، صبح جمع کروانی ہے، کل آخری ڈیٹ ہے میری، فیل ہو جاؤں گی میں۔ زامی بھی سو گیا ہے، مہروش آپے بھی نہیں ہے۔ وہ معصومی سے بچوں کی طرح آنکھوں کو مسلتی بولی، پہلے رونا بند کرو۔ افریم نے اس کی آنسو نرمی سے صاف کیے جب اس سے الگ ہوتے بیٹھ کی جانے بڑھا۔ جاؤ چائے بنا کر لو اور میرے کمرے میں لے آنا۔ اس کی کتابیں سمیٹتا ہاتھوں میں اٹھائے اس کی طرف دیکھتا بولا اور اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سارے ہلاتی سو کرتی نیچے چائے بنانے کمرے کی جانب بڑھی۔ تقریباً 15 منٹ لگا کر کمرے میں چائے بنا کر کپوں میں ڈالتی پریشانی سے لب کاٹتی افریم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے افریم کے کمرے کے باہر کھڑے تھے دروازے کا نوک کیا۔ آ جاؤ آئینہ۔ آئینہ اندر داخل ہوئی، مرے قدم اٹھا دی، چائے صوفے کے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ افریم کی جانب ایک نظر ڈالی جو صوفے پر بیٹھا کتاب ہاتھوں میں پکڑے ورق گردانی کر رہا تھا۔ ادھر آؤ آئینہ، کون سے چیپٹر کی بنانی ہے؟ ٹاپک بتاؤ مجھے۔ افریم نے آئینہ کو دیکھتے کہا جو ملٹی کلر کا لہنگا پہنے، بالوں کا خوبصورت سٹائل اسی طرح بنا ہوا تھا، لیکن اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا لیا تھا۔ کچھ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کندھے پر رکھ کر دوپٹہ سرخ چہرہ لیے سر جھکائے کھڑی، لب کاٹتی سیدھا اس کے دل میں اتری۔ جب وہ اسے اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ افریم نے فوراً اپنی نظریں پھیری۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا دل چاہے آئینہ کو اپنی آغوش میں چھپا کر اپنی ساری تھکن اتار دے، لیکن اپنے مچلتے جذبات پر پیرا لگاتا اٹھا، اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صفحے پر بیٹھا اور چائے کا کپ اٹھا کر سپ لے۔ آئینہ اس کی طرف آئی، صوفے پر کچھ فاصلے پر اس کے پاس سمٹ کر بیٹھ گئی، کتابیں اٹھاتی رندی ہوئی آواز میں اسے ٹاپک بتانے لگی۔ وہ تیزی سے اس کی اسائنمنٹ بنانے لگا۔ اوپر سے آئینہ کی اس کمرے میں موجودگی اسے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا، لیکن اپنا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر لگائے ہوئے تھا۔ آئینہ، جب افریم نے پیچھے کو ٹیک لگاتا، ٹانگیں سیدھی کرتا، لیپ ٹاپ گود میں رکھی اس کو پکارا اور ساتھ اسائنمنٹ بنانے لگا۔ جی، آئینہ لرزتے وجود پر قابو پاتے بولی، میرے کچھ کپڑے پیک کر دو۔ اس نے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھتے بولا۔ وہ جتنی دیر بیٹھی رہتی کانپتی رہتی، کون سے کرنے۔ جب وہ ڈریسنگ روم کی جانب جاتی ہوئی مڑتے ہوئے بولی، میں نے باہر نکال کے رکھے ہیں، وہ یہاں ہی لے آؤ، صرف طے کر کے رکھتے ہیں۔ جی۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، وہاں سے اس کے کپڑے 2 حصوں میں الگ کر کے لاتی، بیڈ پر رکھے اور بیڈ کے پاس ہی اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا، اس میں کپڑے ترتیب سے رکھتی۔ افریم کو دیکھا جس کا سارا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے کیس کے سلسلے میں اٹلی جا رہا ہے، صبح کس کی فلائٹ ہے اور کوئی چیز رکھنی ہے۔ کمرے میں طویل خاموشی کے بعد آئینہ کی آواز گونجی۔ افریم نے نظر اٹھا کر آئینہ کو دیکھا جو اس سے پوچھتی نظر جھکا گی، نہیں باقی میں رکھ لوں گا۔ افریم اسے سنجیدگی سے کہتا دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ آئینہ وہاں سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد افریم نے آئینہ کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھے ٹیک لگائے گردن ایک طرف ڈھلک رہی اونگ رہی تھی۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا اٹھا، اس کی جانب بڑھا، اسے بازوں کے اظہار میں اٹھائے وہ بیڈ کی جانب آیا۔ جب آئینہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، وہ کچی نیند میں تھی، پھر سے آنکھیں بند کر گئی۔ آئینہ کو بیڈ پر لٹاتے اس کو بلینکٹ اوڑھتے جیسے ہی وہ مڑا، آئینہ نے فوراً اس کا ہاتھ اپنی مومی ہاتھ میں تھاما۔ میری اسائنمنٹ بن گئی؟ وہ نیند بھری آنکھوں سے جو بار بار بند ہو رہی تھی اسے دیکھتے بولی، اور یہیں افریم عبدالرحمن حلیم شاہ کی بس ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے مومی ہاتھ کو تھامتے، اس کی انگلیوں کے پوروں کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کے پاس بیٹھتے، اس کے چہرے کی طرف جھکا، اس کے سرخ رخسار پر بوسہ دیا۔ آئینہ کی نیند بھگ سی اڑی جب وہ پیچھے ہوتا، اس کو جاگتا دیکھ کر اس کے دوسرے رخسار پر اپنا لمس جا بجا چھوڑنے لگا۔ آئینہ کا پورا وجود کانپنے لگا، دل تھا کہ پسلیاں توڑ باہر آنے لگا۔ آئینہ کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا۔ افریم اوپر ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا،
جو اس کی آنکھوں میں خوف لیے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر نظر جھکا گئی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ جب اس کی نظر اس کے کانپتے ہاتھوں پر پڑی، اسے دیکھتے ہوئے فریم کے گلے میں گلٹی ابھر کر واضح ہوئی۔ جذبات بے لگام ہوئے، ضبط کا ہاتھ دامن سے چھوٹا، اس کی جھکی نظریں دیکھ کر وہ بے رحم بنتا، اس کی گردن نرمی سے پیچھے کی طرف جکڑے، اس کا سر اوپر کو اٹھا تھا، اس پر جھکتا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کیا، اپنے ہونٹوں پر افریم کا سلگتا لمس محسوس کرتے وہ تڑپ اٹھی۔ اس قدر شدت تھی آج اس کے انداز میں، وہ شدت سے اپنا لمس چھوڑتے اسے سینکڑوں میں نڈال کر گیا، پر وہ اب بھی تشنہ لب تھا، اسے لگا وہ کبھی سراب نہیں ہو پائے گا۔ وہ جتنی شدت لٹا رہا تھا، تشنگی اتنی بڑھتی جا رہی تھی، آئینہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کی سانسیں بند ہونے لگی، اس کی قربت میں تڑپتی۔ جب اس کے وجود نے جھٹکا کھایا، وجود ساکت ہوا، اس کو جھٹکا کھاتے محسوس کرتے افریم فوراً ہوش میں آتے پیچھے ہوا، اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے گہرے گہرے سانس بھرتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ جب افریم اس کے آنسو صاف کرتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، گمبھیر لہجے میں بولتا، سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ کو اٹھا کر کمرے کی لائٹ مدھم کر گیا۔ پلیز۔ آئینہ اس کو دوبارہ اپنے چہرے کی طرف جھکتے دیکھ کر اس کی شرٹ کو کندھوں سے جکڑے منت بھرے لہجے میں بولی۔ افریم نے نیند سے بھری اپنی سرخ ہوتی خمار آلودہ نظروں سے اس کانچ کی گڑیا کی طرف دیکھا جس کے رخسار اس کی قربت میں دہک رہے تھے۔ آئینہ نے زور سے آنکھیں میچی، افریم کے جذبات میں مزید طغیانی آئی، وہ وحنان انداز میں جھکتا، اس کے دہکتے رخساروں پر اپنے لمس چھوڑتے اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ آئی لو یو، وہ مدہوش لہجے میں مدھم سرگوشی کرتا، اس کی سماعت میں رس گھولتے اس کی کن پٹی پر اپنا لمس مہکا گیا۔ افریم کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے، اس نے فوراً حیران نظروں سے افریم کو دیکھا، اس کے دل کی دھڑکنے کی آواز اس کے کانوں میں بجتی محسوس ہوئی، رخسار دہک کر سرخ انار ہو گئے جب اس کے شانوں سے فراق سڑکاتا دیوانہ وارث پر جھکتا، جگہ جگہ شدت بھرا لمس چھوڑتے اپنا جنون اس پر اتارنے لگا۔ آئینہ کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا، پورے وجود میں برقی لہریں اٹھنے لگی۔ پلیز مت کرے ایسا۔ وہ اس کی شانوں کو تھامتی سانس لینے کی تنگ و دھیک کرنے لگی، لیکن آج اس کے آنسو، اس کا کانپتا وجود، اس کی مذمت افریم پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ آئینہ کی قربت میں ایسا نشہ تھا، وہ مدہوش ہونے لگا تھا، اس کے بالوں کو اٹھاتے اس کی سرائی دار گردن پر جھکتا، اپنا محبت بھرا لمس بکھیرتے اسے مہکانے لگا۔ وہ کسی ابر کی مانند اس پر برستا، اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا جا رہا تھا۔ آئینہ کو اس کا آگ کی مانند لمس پاگل کرنے لگا، وہ سینے میں پھڑپڑاتے اپنے نازک سے دل کو سنبھالتی مر جانے کو تھی، پورا وجود انگاروں کی طرح دہکنے لگا جب اس کے دل کے مقام پر جھکتے، آئینہ کی طوفان اٹھاتی دھڑکنوں پر اپنا لمس چھوڑتے وہ جنونی ہوا، وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں پینچ گئی، پورے وجود میں جیسے برقی لہریں دوڑنے لگیں جو ناقابل برداشت ہوئی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگی، اس کی سسکیوں کی آوازیں سنتے افریم نے پیچھے ہوتے اس کی زور سے میچی آنکھوں کی طرف دیکھا، پورا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ آئینہ آنکھیں کھولتے آنسو بھری آنکھوں سے ہچکی لیتی، رخ موڑے گہرے گہرے سانس بھرتی اونچی آواز میں رونے لگی۔ جب پھر افریم اس کی پچھلی گردن سے بال ہٹاتے اپنے لمس سے پھر اس کی سانسیں سینے میں کہیں اٹکا گیا، شاید آج اس کی جان لے کر ہی ماننے والا تھا۔ پلیز مت کریں، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ واپس اس کی جانب مڑتی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر وہ نازک جان کب تک اس کی شدتیں سہتی، مقابل کو کب دیکھا تھا اس انداز میں، وہ تو اس کو دیکھ کر خوف سے کانپ جاتی تھی، اس کے نام سے ہی تھر تھر کانپنے لگی۔
کچھ نہیں کارا، رونا نہیں۔ وہ اسے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا، اس کے خوبصورت وجود کو اپنے سینے پر منتقل کرتا گویا ہوا وہ اب مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ جس طرح اس نے خود پر کنٹرول کیا وہی جانتا تھا۔ اس کے نزدیک اس کی شدت سینکو بہت چھوٹی تھی، جس کا اندازے سے ابھی بخوبی ہوا تھا۔ آئینہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ آئینہ، میں صبح جا رہا ہوں۔ کمرے میں فریم کی بھاری آواز گونجی اور ساتھ ہی اس کی نرمی سے کمر سلاتے اپنے اوپر لگے فانوس کی مدھم روشنی پر پرسوچ نظریں ٹکائی ہوئی تھی۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ میں واپس نہ آؤں۔ افریم کے گمبھیر اور سنجیدگی میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آئینہ نے تڑپ کر اس کی شرٹ کو سینے سے اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑا اور سر اٹھائے اس مدھم روشنی میں اس کے وجیہ کے چہرے کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ افریم نے فانوس سے نظر ہٹا کر آئینہ کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا سر اٹھاتا آگے ہوتے آئینہ کے آنسو بھری آنکھوں پر باری باری لب رکھا۔ میں چاہتا ہوں جب میں واپس آؤں تو ڈیڈ سے رخصتی کی بات کروں۔ جب افریم نے اس کی سماعتوں پر دھماکہ کیا، افریم ایک جھٹکے سے نیچے کی اس کا سر نرمی سے تکیے پر رکھتا جب وہ دوبارہ گٹا کی طرح چھایا۔ انتظار کرو گی نا میرا؟ اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی جان چوکوں میں ڈال گیا۔ آئینہ کا وجود ایک بار پھر لرزنے لگا، ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ بولو آئینہ، انتظار کرو گی نا میرا؟ اس کی زور سے میچی آنکھوں کو دیکھتے دوبارہ بولا۔ جب آئینہ نے بند آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا، افریم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس کے لبوں پر نرمی سے بوسہ دیتے اس کے کانوں کی طرف جھکا، اس کے کانوں پر اپنا سلگتا لمس چھوڑے۔ جب پیچھے ہوئے اس کے پاس لیٹتے اسے اپنے بازو کے اثار میں لیتے اس کا سر سینے سے لگایا۔ سو جاؤ۔ وہ اپنے دل کو بمشکل سنبھالے جو اس کی طرف بار بار ہمک رہا تھا، مشکل سے اپنے اٹھتے جذبات کو سلایا، اس کے وجود کو اپنے سینے میں پہنچا، ایک سکون سا اس کے اندر اترا۔ آئینہ اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کر گئی۔ افریم بھی سائڈ سے اپنا موبائل اٹھاتے اس پر الارم سیٹ کرتا آنکھیں موند گیا۔ شیر جہانگیر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کے آفس کے 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شام میں اس کی کروڑوں کی میٹنگ تھی جسے شیر جہانگیر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اسی سلسلے میں اپنے آفس کے لوگوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ جب اس کا پی اے اجازت لیتا اندر داخل ہوا، اس کی کان کی طرف تھوڑا جھکا۔ سر، ہانیہ میڈم کی کال ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ شیر جہانگیر نے ہاتھ سے سامنے بیٹھے لوگوں کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور فون ہاتھ میں تھاما۔ پی اے بھی فون تھماتا باہر نکل گیا۔ ڈیڈ! شیر جہانگیر کے فون کان کے ساتھ لگاتے ہی ہانی کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ تم ٹھیک ہو؟ شیر جہانگیر پہلو بدلتے پریشانی سے بولا۔ فون میں سے ہانی کی ہچکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہانی، بچے کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے، نہیں تو میں آ رہا ہوں۔ ہانی کچھ نہیں بولی۔ مسلسل رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہانی، بچے ڈیڈ پریشان ہو رہے ہیں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی رونے کی آواز سن کر پریشانی سے بولا۔ ڈیڈ، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، وہ سو کرتی روتی آواز میں بولی۔ ہانی کی بات سن کر شیر جہانگیر نے گہرا سانس بھرا۔ پہلے جلدی سے اپنے آنسو صاف کریں، وہ اسے بچوں کی طرف ہچکارتے ہوئے بولا۔ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کوئی اسے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اٹلی کا جانا مانا مشہور بزنس مین ہے۔ ڈیڈ، میں آج دوپہر کی فلائٹ سے آ رہی ہوں، ہانی اپنے آنسو صاف کرتے روانگی سے بولی۔ شیر جہانگیر نے اپنی کن پٹی سلائی۔ ہانی، بچے بھائی ٹھیک ہے؟ اب آپ کے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے میرا بچہ۔ مجھے نہیں پتا ڈیڈ، میں آ رہی ہوں، مجھے بھائی کو دیکھنا ہے، میں نے سیٹ بک کروا لی ہے۔ ہانیہ نے اپنے باپ کی بات سنتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام کو ڈرائیور آپ کو ایئرپورٹ پر لینے آ جائے گا۔ نہیں ڈیڈ، مجھے آپ خود لینے آئیں گے۔ ہانیہ نے شیر جہانگیر کی بات سنتے فوراً کہا، بچے میری بہت ضروری میٹنگ ہے۔ شیر جہانگیر نے کہتے اپنے آئیبرو کو مسئلہ، مجھ سے زیادہ آپ کو اپنی میٹنگز عزیز ہیں ڈیڈ۔ ہانیہ کی رندی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہانیہ، آپ جانتے ہیں آپ سے بڑھ کر آپ کے ڈیڈ کو کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ آپ خوش میری جان؟ بہت خوش، ورلڈ بیسٹ ڈیڈ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ خوشی سے چکتے ہوئے بولی۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔
اس کی خوشی میں ڈوبی آواز سن کر شیر جہانگیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، شام کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، شیر جہانگیر کہتے فون بند کر گیا اور غصے سے اپنی پریشانی کو سلاتے دانت پیستے بڑبڑایا، تیمور۔ اس کا قصور مار بھی تیمور کو ٹھہرا گیا۔ نہ وہ اس لڑکے سے مار کھاتا، نہ ہانی اس سے ملنے آتی اور نہ اس کی کروڑوں کی میٹنگ کینسل ہوتی۔ فون اٹھاتے اس نے کال ملائی، شام میں جو میٹنگ ہے کینسل کر دو۔ بٹ سر، اس کے مینیجر حیران ہوتے ہوئے بولا، اس کا باس کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہا ہے وہی کرو۔ وہ فون کھٹک سے بند کر گیا اور پریشانی سے پیچھے کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ ہانیہ کے آنے سے وہ زیادہ تر اصلی روپ میں رہتا، گارڈز کی تعداد بڑھا دی جاتی، وہ اس کے آس پاس ہی رہتے، آفس میں بھی کام ہی رکتا جب بھی ہانیہ آتی، کروڑوں کی میٹنگز کینسل ہوتی۔ ہانیہ کی وجہ سے جلدی آفس سے چلا جاتا، وہ اٹھتا، اپنا کوٹ اٹھاتا، آفس سے باہر نکل گیا۔ مشکل سے 2 گھنٹے سویا جب الارم بجنا شروع ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولتے سائے ٹیبل پر پڑا، موبائل اٹھاتے الارم بند کیا اور اپنے سینے سے لگے آئینہ کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اس کا سر آرام سے تکیے پر رکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا اٹھا اور نیم اندھیرے میں باقی کی چیزیں اپنی سوٹ کیس میں رکھتا باقی کی اسائنمنٹس بنانے لگا۔ اس کے پاس ابھی 1 گھنٹہ تھا، وہ جلدی سے اس کی اسائنمنٹ مکمل کرتا، شاور لیتا، تیار ہو کر آئینہ کی طرف آیا جو لہنگے میں ملبوس گہری نیند میں تھی۔ کچھ پل اس کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھتا اسے اپنے دل میں اتارنے لگا، پھر پتہ نہیں یہ کہ چہرہ کب اسے دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب اپنا موبائل اٹھایا، آئینہ کے نمبر پر میسج سینڈ کیا اور اسے اپنے معزوم میں اٹھائے باہر نکلا جہاں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اسے اٹھائے اس کے کمرے کی جانب بڑھا، اسے بیڈ پر لٹاتے نرمی سے اس کے لبوں پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا، اس کے پر بلینکٹ اوڑھتے ایک نظر اسے دیکھتے باہر نکل گیا۔ دوبارہ کمرے میں آتے اپنا سوٹ کیس لیتا جب اس نے فرقان کو کال کی۔ یس سر، فرقان نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا کر کہا، اندر آ کر میرا سامان لے جاؤ اور گاڑی میں رکھ دو اور ڈرائیور کو کہو کہ گاڑی 15 منٹ تک گلی کے کونے پر سٹارٹ کر کے رکھے۔ سر میں خود جاؤں گا، فرقان نے اس کی بات سنتے کہا۔ لیکن فرقان، افریم نے سمنا کرنا چاہے۔ سر پلیز سر، اس سے پہلے افریم نے سمنا کرتا، فرقان فوراً بولا، پیچھے اسامہ سنبھال لے گا، ٹھیک ہے؟ افریم کہتے فون بند کر گیا اور اپنا سامان اٹھاتا نیچے آیا جب اسے رباب بیگم کچن سے نکلتی دکھائی دی۔ رباب بیگم کو دیکھ کر بالکل حیران نہیں ہوا۔ وہ جس دن اس نے واپس جانا ہوتا یا کسی مشن کے لیے باہر جانا ہوتا تو ساری رات رباب بیگم کو نیند نہیں آتی۔ میں نے ناشتہ بنایا، کر کے جاؤ، تم بیٹھو میں لے کر آتی ہوں۔ جب وہ سارے لاتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، جب فرقان اندر آتا اس کا سامان لے کر چلا گیا۔ رباب بیگم نے ناشتہ تیار کر کے اس کے سامنے رکھا، اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے خود برو بیٹے کی طرف دیکھا جو اس وقت بلیک پینٹ کے اوپر ہاف وائٹ شرٹ پہنے اپنی بھرپور وجاہت لیے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ وہاں جا کر اطلاع ضرور دینا، ہمیشہ کی طرح جملہ دہرا گئی۔ جی ماما، وہ فقط اتنا ہی بولا جب عبدالرحمن صاحب اندر داخل ہوئے۔ جا رہے ہو؟ عبدالرحمن صاحب آتے اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھے۔ جی ڈیڈ، بس نکلنے لگا ہوں۔ وہ ناشتہ کرتے نیپکن سے منہ صاف کرتے ان کی طرف دیکھ کر بولا جب اس کی نظر رباب بیگم کی طرف بڑھی جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، وہ اٹھتا رباب بیگم کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ ماما ایسے کریں گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ میں آ جاؤں گا جلدی انشاءاللہ۔ وہ نرمی سے ان کے سر پر بوسہ دیتا سنجیدگی سے بولا، وہ کسی مشن کے سلسلے میں باہر جاتا۔ ایک دھڑکا سا رباب بیگم کو لگا رہتا، ہر وقت اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگتی رہتی، تم جلدی آ جانا۔ جب رباب بیگم اپنے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہمیشہ کا جملہ کہا، میں جلدی آ جاؤں گا، آپ پریشان نہیں ہونا۔ جب رباب بیگم سے ملتا وہ عبدالرحمن صاحب کے گلے لگا، اپنا خیال رکھنا اور فون کرتے رہنا، نہیں تو اپنی ماں کا پتہ ہے نا، بیگم کا بس چلے تو مجھے تمہارے پیچھے بھیج دیں۔ عبدالرحمن صاحب نے اسے گلے لگاتے رباب بیگم کی جانب دیکھا جو پریشانی سے کھڑی اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماما، یہ مانو کو میری طرف سے دے دیجیے گا، میں کچھ نہیں دے پایا، اس کو میں خود دیتا لیکن ٹائم نہیں ملا۔ جب افریم نے اپنی جیب سے مخملی سی ڈبی نکال کر رباب بیگم کو دی، رباب بیگم نے اس کے ہاتھوں سے وہ ڈبی لے لی۔ ٹھیک ہے ماما، میں نکلتا ہوں، لیٹ نہ ہو جاؤں، سب چیزیں رکھ لیں؟ جی ماما، رکھ لیں۔
رباب بیگم نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اپنا خیال رکھنا اور نورب کا بھی۔ رباب بیگم نم آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، جی ماما۔ افراہیمی نے ایک بار پھر سینے سے لگا تھا، ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا عبدالرحمن عالم صاحب کے ساتھ گیٹ تک آیا۔ میں جاؤں ساتھ؟ نہیں ڈیڈ، فرقان جا رہے ساتھ، گاڑی باہر کھڑی ہے، فرقان چھوڑ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ عبدالرحمن صاحب نے اسے کہتے آگے ہوتے گلے لگایا۔ افراہیم ان سے ملتا باہر نکل گیا۔